بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي أماءه العاذلون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولانا الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلى الله برادران عزیزم، محمد علی بنگش کے مرحوم والد اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے اور آپ سب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ الرحمن الرحیم. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آیت یہ اس لیے پڑھی ہے کہ اس آیت میں عظمت مصطفیٰ کو اللہ بیان کر رہا ہے، اور یہ مہینہ سرکار سے منسوب مہینہ کہا جاتا ہے، ورنہ تو یہ ساری کائنات میں تو پہلے محمد بنی ہے. ہم سب جس کے صدقے میں بنے ہیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ہم جس کے نام کا کھا رہے ہیں اسے کریم مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کنتو کندن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، بس میں نے اے محمد اپنی معرفت کے لیے تمہیں بنا ڈالا. اور اللہ نے جسے بنایا وہ کیونکہ مخلوق ہے، جسم میں آئے گا تو جسم کو مکان چاہیے، اور مکان کے لیے زمین چاہیے، اور زمین بنا ڈالی تو پھر چھتری کے لیے آسمان چاہیے، پھر روشنی کے لیے چاند سورج چاہیے، پھر زمین کو آباد کرنے کے لیے دریاؤں میں روانی اور پانی کی ضرورت ہے. ایک محمد کیا بنایا، ساری کائنات بنا ڈالی. یہ ساری کائنات میں تو پہلے محمد مصطفیٰ بنی ہے.
اور پھر کہیں شرک نہ ہو جائے، نبی کے نور کو ٹکڑا کیا تو اس کا نام علی رکھ دیا۔ لہذا جو جز میں تبدیل ہو جائے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا، جو صمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بھی اللہ نے اہتمام کیا کہ لوگ موحد ہی رہیں، اپنے خالق کو یاد رکھیں۔ ساری کائنات میں تو خیر سرکار دو جہاں بنی ہے، اور بنی بھی ان کے نام پر ہے اور چل بھی انہی کے نام پہ رہی ہے۔ اس مجلس کے لیے آپ نے مائک لگایا ہے، فرش بچھا ہے، ضرورت پڑتی تو پنکھے بھی چلتے جی۔ علماء کرام، ذوی الاحترام، قائدین ملت تشریف فرما ہے، شہر کے عمائدین، دور دراز سے آئے ہوئے لوگ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہ مجلس ہو۔ یہ جب مجلس ختم ہو جائے گی تو سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، یہ ساؤنڈ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا، یہ دروازے کھڑکیاں بند کر دی جائیں گی، اس لیے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اگر یہ ساری کائنات اللہ نے بطفیل نبی بنائی ہے تو وہ تو چلے گئے، مدینہ منورہ میں ان کا مزار ہے، تو پھر یہ زمین لپٹی کیوں نہیں، یہ آسمان گرا کیوں نہیں، یہ چاند اور سورج کیوں ختم نہیں ہوئے، یہ پانی کی روانی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ تو ایک جانب جس کی وجہ سے سب کچھ بنا تھا وہ تو جا چکا، پھر یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ وہ مرے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے ذمہ داری بدلتی رہی، نام تبدیل کیا جاتا رہا۔ شاعر کہتا ہے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ اور ہم ان کی حیات کے بھی قائل ہیں، دونوں باتوں کو لے کے چلیں گے۔ واقعہ رحلت بھی ہوا ہے اور عقیدہ حیات مصطفیٰ بھی رکھتے ہیں۔ میں تو نبی کی بات کر رہا ہوں، نبی کے چھوٹے بیٹے کی حیات اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں کوئی زندہ ہو یا نہ ہو، حسین زندہ ہے۔ شاید بہت سارے چلتے پھرتوں کو ہم زندہ نہ مانیں، شاید بہت سارے گھومتے پھرتے لوگ زندہ نہ ہو، مگر کربلا میں سونے والا زندگیاں بانٹتا ہے، سب کو حیات تقسیم کر رہا ہے۔ ایسی حیات ہے حسین مولا۔ لہذا نبی کی عظمت کا باب بہت روشن ہے، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اہل تشریف بھی اور اہل تسنن بھی دونوں مجلس میں تشریف فرمائیں، اور ہم جس نقطے کے اوپر متفق اور مشترک ہیں وہ نقطہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ اور میرے عزیزو، یہ بھی طے ہے کہ اگر وحدت کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو جس بات سے وحدت ہوگی وہ بات وہی ہے کہ جو فطرت کے قریب ہو۔ کسی کو زور زبردستی سے متحد نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ دل آمادہ نہیں ہوگے وحدت نہیں ہوگی، اور دل آمادہ ہوگا ہی تب کہ جب فطریات سے قریب تر ہو جائیں گے۔ ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں، ہم فطری طور پر کمال جو ہیں، ہم فطرتاً کمال کو پسند کرتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہر ہے، حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے سارے کمالات جس گھر میں رکھ دیے وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ علم ان جیسا کہیں نہیں ہے، شجاعت
ان پر ختم ہو جاتی ہے۔ سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ ایک جوان میرے پاس آیت لے کر آیا، مولانا اس آیت کو کیسے سمجھائیں گے؟ والذین ينفقون فی السراء والضراء، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دارائی میں بھی دیتے ہیں اور ناداری میں بھی دیتے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں اپنا پیسہ، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ وہ ایک بچہ کہنے لگا یہ کیسے سمجھیں گے، جب نہیں ہے تو کیسے دیں گے؟ میں نے کہا تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا پیسہ ہوگا تو ہم دیں گے نا۔ میں نے پیسہ ہوگا تو ہم دیں گے کہنے لگا۔ میں نے کہا تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوگا۔ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ سخاوت ایک امر قلبی ہے، ایک کیفیت قلبی ہے۔ بھائی کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی تو سخاوت ہے۔ ہم نے تو اپنے معاشرے میں اتنے کنجوس دیکھے ہیں جو مسکرا کے بات بھی نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ وسلم۔ علماء کرام میرے طالب علمی اور بھی طالب علم ہیں، حکوم کے زمانے کے ساتھی مولانا شاہ صاحب، مولانا سید ریاض اور مرفقہ اور بزرگان تشریف فرما ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات کریں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، آپ بہت دور دراز سے تشریف لے کر آئے ہیں، سننا چاہتے ہیں اور میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور آج اس ترزئی کے اس اجتماع کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، علماء کرام کی شفقت اور آپ تمام مومنین مومنات کی حاضری، یہ بہرحال جہاں عبادت الہیہ ہے وہاں کچھ لوگوں کی پریشانی کا سبب بھی ہے۔ بہت نوٹ کیا جا رہا ہے، بڑا ڈھونڈا جا رہا ہے کہ آج کہاں ہے اور کل کہاں تھا۔ جی کبھی یہ بھاولپور جاتا ہے، کبھی یہ خانیوال جاتا ہے، کبھی یہ حیدرآباد جاتا ہے، آج استرزئی بھی آیا ہے۔ تو میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال سنی مصور پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ بانی ہے پاکستان۔ سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے اور سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوششیں کیوں کر رہے ہو؟ ہماری رشتہ داریاں ہیں، پڑوس ہے، تعلقات ہیں، واسطے داریاں ہیں، آفسوں میں، اسکول کالجوں میں ساتھ پڑھتے ہیں، کاروبار ہے، لین دین ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، صدیوں پرانا تعلق ہے۔ یہ کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے صحرائی ممالک سے پیسے پکڑے اور پاکستان کے اندر فرقواریت چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے۔ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک میں شرارتیں کہاں سے ہو رہی ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، اپنے بچوں سے کہوں گا، ایک ہوم ورک سنی بچوں کو دینا چاہوں گا اور ایک ہوم ورک شیعہ جوانوں کو۔ یہ حسینی مدرسے کی کلاس لگی ہوئی ہے بھائی، یہ ہمارے جو امام بارگاہ اس نشان سے ہم بناتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم مسجدوں میں مجلس تو نہیں کرتے؟ ساری دنیا کا شیعہ مسجد میں مجلس نہیں کرتا، ضرورت پڑنے پہ کر بھی لیتا ہے، لیکن مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بناتا ہے۔ ہم مسجدوں میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ ہم مسجدوں میں مجلس اس لیے نہیں کرتے کہ کل اگر ہندو نے اللہ سے شکایت کر دی، عیسائی نے اگر شکوہ کیا، یہودی نے اگر شکوہ کیا کہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے۔ یا اللہ ہم نے مسجد کے برابر میں امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج
دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ یہ ہمیں جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ مجلس کے اندر کسی نے بھی دروازے پر بانی مجلس نے کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ وہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا کون آ رہا ہے۔ یہ امام حسین کا دروازہ ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور میں شیعہ بچوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں، جی آپ کچھ فرمائیں۔ بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں، نماز روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد، حسین ہیں تو یہ سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نعرہ یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو کبھی بات پہنچے تو گردن ہلا دیجیے گا تھوڑی سی، کیونکہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ہم ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے تو ایک صاحب ہمیں بہت ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے کہا صاحب ان سے زیادہ تو سمجھدار اس مجمع میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد برابر والے کی کوہنی لگی تو گر گئے۔ بعد میں ہم نے پوچھا ماجرا کیا ہے، کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی گردن ہلاتے رہیے گا۔ صلوات پڑھے گا محمد شیعہ بچوں کو ہوم ورک یہ ہے کہ اپنے علاقے کے سنی عالم کے دروازے پر مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ، پھولوں کا گلدستہ لے کے جاؤ، کوئی جوڑا بھی بنا کر لے جاؤ مولانا کو دینے کے لیے، اور ہدیہ دیتے وقت کہو کہ میں شیعہ ہوں اور ہمارے عالم نے کہا ہے کہ سنی علماء کا احترام کرو۔ اگر وہ واپس کر دیں تو ناراض نہیں ہونا، دوبارہ کچھ دن کے بعد پھر چلے جانا۔ 1% کے امکان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ واپس کر دیں تو پھر تیسری دفعہ پھر لے جانا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری جہاد ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، اور کوشش کرنے والا کبھی تھکتا نہیں ہے۔ وہ اپنا انداز بدلتا ہے مگر کام نہیں بدلتا، وہ طریقہ بدلتا ہے مگر ہدف کو نہیں بھلاتا۔ سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، سنی ہماری جان ہے۔ بھائی پھر دو ہوتے ہیں، جان ایک ہی ہوتی ہے۔ ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اہل سنت سے پیار کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ بھی کوئی ہنر نہیں ہے کہ نیاز خود پکائی اور خود کھا لی۔ ہنر یہ ہے کہ نیاز انہیں پہنچائیں جو نیاز نہیں کھاتے۔ اگر واپس کرتے تو ناراض نہ ہو، یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو ممبر پر بیٹھ کر یہ ضمانت دے سکتا ہوں کہ کچھ دن کے بعد ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی تو نیاز کرتے ہیں۔ اخلاق سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، اخلاق سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ جب آپ اور میں کالے کپڑے پہن کر اپنے علاقے میں نکلتے ہیں تو ہم امام حسین کے ذکر کے سفیر بن کر نکلتے ہیں۔ لہذا ہمارے رویوں سے، ہمارے طریقوں سے انتہائی درجے کا مظاہرہ ہونا چاہیے جس میں پیار اور محبت ہو۔ ابھی تو حضور ہماری قوم کے اخلاقی معاملات کچھ بہتر ہونے کی ضرورت ہے، کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بہت اچھے حالات ہمارے نہیں ہیں، تب ہمارا دشمن پریشان ہے۔ اگر ہمارے اخلاقی حالات اور کردار کے اعتبار سے ہم اور بہتر ہو گئے تو یہ ہمارا دشمن میوزیم میں بھی نہیں ملے گا، تاریخ میں گم ہو جائے گا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ جی جنگ صفین میں ایک شخص مولا علی کے سامنے آ گیا، مولا کی تلوار کو دیکھ کے کپڑے اتارنے لگا۔ مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے، علی اس میں تلوار چلائے۔ علی سے لڑنے کے لیے کسی مرد کو آنا چاہیے۔
یہ تشیع، یہ صدی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے، تھوڑا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بشارت آپ کو دے رہا ہوں، امام کا ظہور قریب ہے، امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے لوگوں کے حقائق کھلنا شروع ہو گئے، لوگوں پر بہت ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں، مذہبوں کے نام بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ 1000 سال پہلے جو نام تھے وہ 600 سال پہلے نہیں رہے، جو 600 سال پہلے نام تھے وہ 200 سال پہلے نہیں رہے، جو 200 سال پہلے نام تھے وہ آج نہیں ہے، اب بھی نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ مسلکوں کے نام تبدیل ہو جائیں گے، دو ہی نام رہیں گے، یا حسینیت رہے گی یا یزیدیت۔ صرف پاکستان دو قومی نظریوں پہ نہیں بنا تھا، اللہ نے یہ ساری کائنات دو قومی نظریوں پہ بنائی ہے، شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ، آیات محکمات، آیات متشابہات، حسینیت اور یزیدیت۔ اور ممکن ہے کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شناختی کارڈ کا شیعہ ہے وہ ہمیشہ شیعہ ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر شیعہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ حسینی ہے۔ حسینیت شناختی کارڈ کی محتاج نہیں ہے، حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو اور مظلوم سے پیار کرتا ہو۔ اگر کوئی ظالم سے نفرت نہیں کرتا، وہ چاہے حسینیوں کے گھر میں پیدا ہوا، وہ حسینی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا، چاہے وہ شیعہ گھر میں پیدا نہ ہوا ہو، اسے حسینی نہیں کہا جا سکتا۔ متوکل نے مولا علی کے شیعوں کو چن چن کے قتل کروایا، اس کے جنرلوں نے آ کر رپورٹ دی کہ ہم نے سارے شیعہ مار دیے، کہ ہم نے زندہ آبادیوں کی آبادیاں جلا دی۔ متوکل کہنے لگا نہیں، اہل بیت جانتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے بچایا جائے گا، اہل بیت کے چاہنے والے ایسے مر نہیں سکتے، کہ حضور ہم نے تو چن چن کے مار دیا۔ کہنے لگا نہیں، بھرے بازار میں، چلتے رستے پر، جی شارع عام پر کسی پر بلا وجہ ظلم کرو، جو بھی حمایت کرنے نکلے سمجھو شیعہ۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، رستوں میں ظلم ہوتا تھا، زیادتیاں ہوتی تھی، جو لوگ نکل کے باہر آتے تھے کیوں مار رہے ہیں اسے، اس کی حمایت کرتے تھے، اسے پکڑ کے لے جاتے تھے اور وہ شیعہ نکلتا تھا۔ اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہے جو ظالم سے نفرت کرتا ہو، اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہے جو مظلوم کی حمایت کرتا ہو۔ اور یہی انداز حضرات گرامی صدیوں سے ہم لے کے چل رہے ہیں۔ فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ فلسطینیوں کی حمایت اگر کوئی کرتا ہے تو والی والے کرتے ہیں۔ دنیا جہان میں جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں حمایت کرنے کے لیے اگر کوئی آگے نکلتا ہے تو والی والے نکلتے ہیں۔ بعض ہمارے ہی میرے قبیلے کے دوستوں کا خیال ہے کہ رونا مقصد نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے 1 گھنٹے کی خطاب کیا، اس میں رلاتے رہے، فلاں 4 ذاکر پڑھ کے چلے گئے، وہ صرف رلاتے رہے۔ ہم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے میرے بھائیوں، کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کر لینا، ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے۔ میں آپ کو کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، جب تک گریے کا فلسفہ روشن نہیں ہوگا یہ الجھن دور نہیں ہوگی۔ گریے کا فلسفہ ہے دل کو نرم بنانا، اور جس کا دل نرم ہو جاتا ہے، جس کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ کسی کو رلاتا نہیں ہے۔ جو ساری قوم رونے کی مشق کر رہی ہے پوری دنیا میں، یہ کسی کو نہیں رلاتی، اور جو روتی ہوئی قوم نظر آتی ہے، ابھی میرے بھائی مسیح پڑھ رہے تھے، مجھے مصرے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے مگر ماحول تھا، میں چند چہروں کو دیکھ رہا تھا کہ رو رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے لوگوں کے، جی بڑے بڑے معتبر لوگ، جو ساری قوم رونے کی مشق کر رہی ہے،
دنیا میں سب سے زیادہ بہادر قوم وہی ثابت ہوئی ہے جو حسین پہ روتی ہے۔ حزب اللہ کو لے لیجئے، آپ عراق لے لیجئے، ایران لے لیجئے، جہاں جہاں بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نکلا ہے وہ ہے جو حسین پہ روتا ہے۔ سید حسن نصر اللہ جیسا بہادر آدمی، آیت اللہ خمینی جیسا شجاع انسان، جب حسین کا نام آتا تھا آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ایسے بل بلا کے روتے تھے، اتنا رو۔ حضرت مختار کا جملہ سنا رہا ہوں، مختار ثقفی کہتے ہیں اتنا حسین پر گریہ کرو کہ یہ غصہ سینے میں جمع ہوتا رہے۔ یہ حسین مولا پہ رونے کا فلسفہ، اتنا حسین پہ گریہ کرو کہ یہ غصہ سینے میں جمع ہوتا رہے۔ اور جب آخری مولا اور حسین کا نواں بیٹا آئے، تسعۃ من ولد الحسین، جب امام حسین کا نواں بیٹا آئے تو یہ جو سینے میں غصہ جمع تھا نا حسین کی حمایت کا، اس کی حمایت کی صورت میں نکلے۔ لہذا الحمدللہ ہم پوری دنیا میں اچھی تصویر رکھتے ہیں اپنی۔ میں ایک ایئرپورٹ پر اترا، اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا دستبوس ہوں، اسی حلیے میں اسی خبا میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، اور کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی برابر میں آ کے نہ بیٹھے اور وہ یہ نہیں کہے کہ آپ شیعہ مولوی آپ سے سوال کر لوں۔ تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے نہیں ہیں۔ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا نا، یا علی مدد میں بولتا ہوں تو دلیل بھی علی مدد پر میں دوں گا نا، ماتم میں کرتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا نا، علم اور شبی میں اٹھاتا ہوں تو دلیل بھی تو ہم دیں گے نا۔ جو یہ کام نہیں کرتا وہ کیسے دلیل دے گا؟ وہ تو کہے گا جائز ہی نہیں ہے۔ جائز ہونے یا مستحب یا واجب ہونے کی دلیل تو ہم دیں گے نا، ہم سے تو آپ پوچھتے نہیں ہیں، خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں۔ اس بکری سے ہمارا کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہے؟ وہی قرآن ہے کہ جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ شیعوں کے گھر میں کوئی رکھا ہوا ہے۔ کوئی 2 پاروں 40 پاروں کا 30 پاروں کا قرآن لیتا نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قوم کھول جاتی ہے۔ علم دیکھ لو گے تو نکاح باطل ہو جائے گا، ساری مصیبتیں عورتوں پر پڑتی ہیں۔ علم یہ دیکھ کر آئے بیچاری پریشان ہو گئی۔ جہالت کی حد، پروپیگنڈے کی حد، اس سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات کسی کی چھپی بھی نہیں ہے۔ میری یہ مجلس بھی اس وقت میں پڑھ رہا ہوں استرزئی میں، اور یہ شاید کینیڈا والے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، اب کسی کی کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ بات وہ کرو جو سنبھال سکو، بات وہ بولو جو سنبھال سکو۔ میرے سامنے سے کچھ انگریز گزرے، آسٹریلیا کے ایئرپورٹ تھا، ظاہر سڈنی اترا تھا، تو مجھ سے کہنے لگے کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے کہا یہ مسلم اسکالرس کے لباس، مسلم اسکالرس اس طرح سے پہنتے ہیں۔ تو خاتون تھی، کہنے لگی کہ پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے انہوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ ہاں پروفٹ محمد کے گھر والوں کی جو اطاعت کرتے ہیں وہ بہتر مسلمان ہیں۔ الحمدللہ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، مشہد میں، نجف میں لاکھوں شیعوں کے درمیان 8، 20، 25، 50 جگہ جگہ میں ہاتھ باندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ وہ شیعوں کے درمیان اطمینان سے نماز پڑھ کے بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس میں عمل کرنے کی ضرورت بھی رکھتا ہوں۔ مگر جتنا اچھا وہ سنی لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اتنا ہی وہ شیعہ مجھے برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے افسران، ہمارے زمینداران، ہمارے وزراء جب جاتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تمہیں پشیمانی ہے کہ علی کو مانتے ہو؟ تم نادم ہو کہ امام جعفر صادق کی فقہ پہ عمل کرتے ہو؟ سینہ ٹھوک کر کہو کہ علی والا ہو۔
علی مدد ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے. شاید اب سوچنا چاہیے یا علی مدد بولتے وقت 3 طرح کے لوگوں کو. ایک کنجوس. کنجوس کا کیا تعلق حدیث سے؟ کالا لودھڑا ہوا ہے، پائچا پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، قمیض پھٹی ہوئی ہے. کون ہے جی؟ کوہاٹ میں ان کی 25 دکانیں ہیں. جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مدرسے میں کیوں لگائے گا؟ وہ مسجد کی چھٹا بکری ہے اس کو بنوائے گا. کنجوس اور علی والا نہیں ہو سکتا. جس سے پیسے نہیں نکلتے وہ علی والا نہیں ہے. خمس کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے مولانا کھا جاتے ہیں. معاف کریں گے مجھے، میں نہیں، آپ تو بسم اللہ کہہ رہے ہیں، مولانا بھی بولے کیوں نہیں دیتے خمس؟ چلے جی مولانا کھا جاتے ہیں. تو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو، تم بھی تو جو نہیں دے رہے تم بھی تو کھا رہے ہو. یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ فلاں جگہ نہیں تمہیں کسی پر اعتبار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے واجب چھوڑ دو گے. پیش نماز اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو نماز چھوڑ دیں گے. مکہ اور مدینہ میں آپ کے مذہب کے حکمران نہیں ہے تو کیا حج کرنا چھوڑ دیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پیسے نہیں نکل رہے، جیب سے پیسے نہیں نکل رہے، مسجد امام بارگاہ اور مدرسوں کے حال خراب ہے. پوری پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ کے یہاں ماشاءاللہ اچھا ہے امام بارگاہ، بات عمومی ہوگی. کنجوس اور علی والا نہیں ہو سکتا. تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے جی؟ پہلا وہ شخص جسے یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے کنجوس. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جیب خرچے کے پیسے ملتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہو، نوکری کرتے ہو، کہیں کام کرتے ہو، سال بھر میں ایک تاریخ بناؤ، اس تاریخ میں خمس نکالو. پہلے خمس نکالنے کی تو عادت ڈالو، باقی مسئلے بعد میں بتائے جائیں گے. دوسرا جسے یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے بزدل. چھوٹے دل والا، بات بات میں گھبرانے والا اور ڈرنے والا. ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا، گھبرا کر بات کرنے والا علی والا نہیں ہوتا. جی، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرنا، اپنے عقیدے کو بیان کرنا، مگر معقول انداز ہو، مدلل انداز ہو، منطقی انداز ہو. مگر ڈر کر بات کرنا، ڈرتے رہنا، یہ علی والے کی علامت نہیں. ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا. جنگ صفین میں مولا علی کے سامنے لشکر آیا شام سے، تو علی مولا نے اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ جو سامنے لشکر کھڑا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. مولا علی کا چاہنے والا اپنے گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، دور سے آواز دے کر کہنے لگا یا علی ہمیں مارنے آیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارا دشمن نہیں ہے. حضرت نے فرمایا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں جس برادری سے خطاب کر رہا ہوں اس برادری میں بہادری ان کی زندگی کی نشانی ہے. ڈر کے رہنے والا علی والا نہیں ہوتا. حوصلے سے، ہمت سے آگے بڑھنا اور شجاعت اور بہادری سے آگے بڑھنا یہ علی مولا کے چاہنے والوں کی نشانی ہے. ایک سردار جی کہہ رہے تھے کہ ان کا پوتا روزانہ اچھلتے کودتے دوڑتے بھاگتے آوازیں لگاتا یا علی یا علی. سردار جی سے سکھ کہنے لگے میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا میں دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. ہمیشہ ورد زبان ہو علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زبان ہو علی کا نام اقبال. کہ پیاس روح کی اٹھتی ہے سینے سے نعرے حیدری. دوسرا وہ بندہ جو بزدل ہو اسے مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے. بزدلی ختم کرے پھر علی کا نام لے. تیسرا تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ والا. جی مجھے نہیں پتا یہ دوری ہے یہ منگش ہے، پھر سیدوں کے اندر یہ موسوی ہے اور یہ حسینی ہے.
پھر سیدوں کے بعد یہ سید ہے اور یہ غیر سید ہے. یہ امام بارگاہ ان کا ہے, یہ امام بارگاہ ان کا ہے. حسین کا کون سا ہے؟ سب سے زیادہ نعرہ اس مسئلے پہ لگا ہے. اس کا مطلب یہ علاقے کا مسئلہ ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. وہ شیعوں کی مسجد, بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے. یہ سنی شیعہ کی نہیں ہے. تو سنی بچوں کو ہوم ورک دے رہا تھا اور وہ ہوم ورک یہ ہے. شیعہ بچوں کو ہوم ورک دے دیا. اگر آپ میں سے 5 نے بھی میری بات پر عمل کر لیا تو آپ دیکھیے گا رنگ کیا بنے گا. سنی بچوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں, شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو. ہماری مسجدوں میں آ کر شیعہ برادری کی مسجد میں آ کے نماز پڑھو. ہاتھ باندھ کے پڑھو, جیسے تمہیں آتی ہے ایسی پڑھو. اور جب یہ فرق مٹنا شروع ہو جائے گا ماحول کا تو آپ دیکھیے گا رنگ کیا بنے گا. اس ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں گے اگر ہم نے ان فارمولوں پہ عمل کیا, اور انشاءاللہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں. ان لوگوں کی آرزویں نہ کبھی پوری ہوئی نہ ہوں گی کہ جو عزاداری کو روکنے کی بات کر رہے ہیں. تمہارے بڑے منو مٹی کے نیچے دب گئے, انہیں کیڑے کھا رہے ہیں. عزاداری آج بھی چوک پر ہو رہی ہے. اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے, اس کے پیچھے دعائے زہرا ہے. یہ مکتب زندہ لوگوں کا مکتب ہے. پھر تکرار کر رہا ہوں, میں سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا. عزاداری صرف شیعوں کے یہاں نہیں ہوتی. میں خود 2 ہندوؤں کے یہاں مجلس پڑھتا ہوں. سندھ میں تھر کے علاقوں میں 2 ہندو بانی ہوتے ہیں میری مجلس کے, جو پڑھواتے ہیں. میں 4-6 مجلسیں پڑھتا ہوں جو سنیوں کے یہاں پڑھتا ہوں. سنی ہے پوری فیملی. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ شاعر کہہ رہا ہے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. جو بھی حق بات کہے گا اسی کی کربلا ہے. لہذا وسعت قلبی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تنگ نظری رکھنا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے. تسلی دیجئے, بات آگے بڑھے. بسم اللہ. قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے. 2 لفظ اتنے 2 نااہلوں نے استعمال کیے ہیں کہ وہ لفظ ہی بدنام ہو گئے. ایک لفظ سیاست, ناکام سیاستدانوں نے اتنا استعمال کیا کہ لفظ سیاست ہی بدنام ہو گیا. ورنہ سیاست سے بڑی تو عبادت نہیں ہے. مخلوق الہی کے امور کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے. دوسرا لفظ کچھ ناکام لوگوں نے استعمال کیا, وہ لفظ بدنام ہو گیا, وہ ہے لفظ عشق. کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا لفظ عشق استعمال کیا کہ لفظ عشق ہی بدنام ہو گیا. پھر تسلی دینے کے لیے تقسیم کر دیا کہ یہ عشق مجازی ہے اور وہ عشق حقیقی ہے. عشق ہوتا ہے مجازی, اور حقیقی کیا ہوتا ہے؟ عشق تو ایک ہی ہے. وہ عشق ہی کا کیا کہ جس پہ معشوق سے دشمنی شروع ہو جائے. وہ عشق ہی کیا کہ جس پہ معشوق کا حسن ظاہر ہو جائے. جہاں عشق تمام ہو جائے وہ عشق کہاں رہتا ہے؟ عشق تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو شروع ہو تو پھر ختم ہونے والا نہ ہو. لہذا عشق کا مفہوم اگر کسی کو جاننا ہے تو اسے حسین کے دروازے پر آنا ہوگا. علامہ اقبال فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق, یہ زہرا اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. مادر آن کاروان سالار عشق, یہ سیدہ اس حسین کی ماں ہے کہ جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. پھر فرماتے ہیں حدیث عشق 2 بابست کربلا و دمشق, یکے حسین رقم کر دیگرے زینب. عشق کی 2 ہی تو داستانیں ہیں, ایک کربلا ہے اور ایک دمشق. ایک زینب نے لکھی ہے, ایک حسین نے لکھی ہے. تو مفہوم عشق اگر سمجھنا ہے تو ہمیں کربلا کی طرف رخ کرنا ہوگا. عاشقوں کا قافلہ ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے. میں جی ہوں کربلا 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 کربلا
تم نے غور کیا؟ یہ تو ٹھیک ہے، مجھے بولنا ہے کچھ. آپ نے کبھی غور کیا؟ آدھی رات میں ایک رکوع میں گزار دیتا ہے، آدھی رات 2 گھنٹے کا سجدہ کرتا ہے. اور کچھ ہیں جنہیں عید کی نماز پڑھنے کا بھی مزہ نہیں آتا، وہ بھی مسجد چوم کے واپس آ جاتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں نماز میں اسے مزہ نہیں آتا؟ اسے نماز میں مزہ آ رہا ہے اور اسے نماز میں مزہ نہیں آ رہا. وجہ عشق کی ہے. جسے ذائقہ آ گیا ہے نماز کا اسے مزہ آ رہا ہے، اور جس کا ذائقہ بھی بحال نہیں ہوا اسے نماز میں مزہ نہیں آ رہا. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں حضور کے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. اس وقت بھی جو آپ کی کیفیت ہے یہ عشق کی کیفیت ہے. بہت سارے لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی. اس انداز کا کہیں اجتماع آکسفورڈ میں جا کے دکھائیے، مجھے ایسی کلاس کیمبرج میں جا کے دکھائیے. دنیا کی یونیورسٹیاں دنگ ہیں جب امام بارگاہ کی کلاس میں آ کر بیٹھتے ہیں. سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے. اور یہاں آنے والا جس نیت سے آ کر بیٹھتا ہے اس کی نیت وہ نیت ہی نہیں ہے جو وہاں پڑھنے والوں کی ہوتی ہے. وہاں پڑھنے والے شاید ڈگری اس لیے لیتے ہوں کہ نوکری چاہیے، یہاں ڈگری اس لیے دی جاتی ہے کہ حسین کی فقیری چاہیے. آپ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ جی مجھے پتا ہے مگر آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم سب امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ بیٹھے ہیں نا. ہم سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں اس لیے کہ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. باہر 2 کروڑ کی گاڑی میں آئیں گے مگر یہاں حسین کے فقیر ہیں. مکان ہم نے 10 کروڑ کا بنایا ہے مگر امام بارگاہ میں جب آئیں گے تو جوتیاں اتار کر آئیں گے، سب فقیر ہیں. ایک فیکٹری کا مالک مجلس میں بیٹھا تھا، اسی کی فیکٹری میں 2000 مزدور کام کرتے ہیں. ان 2000 مزدوروں میں سے ایک مزدور مجلس میں آیا، کودتا پھاندتا اپنے مالک کے آگے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے اپنے مالک کو لات بھی مار دی. اب اس نے جب جھک کے دیکھا تو اسی کا نوکر تھا. خیال آیا کہ اسے ڈانٹے، اسے اٹھائے، اس سے ناراضگی کا اظہار کرے. فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میرا فقیر ہے تمہاری طرح. ذات کی نفی، یہ انانیت کا خاتمہ، یہ خود پسندی سے ہاتھ اٹھانا، یہ دنیا سے لا تعلقی، یہ کربلا کے پیغاموں میں حسین پیغام. ہم مجلس میں جب آ کے بیٹھتے ہیں تو اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں. اسی مجلس میں بڑی بڑی حیثیت والے لوگ بیٹھے ہوں گے لیکن عزیزان گرامی کیسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی فقیر نہیں بیٹھا ہوا. میرے مولا حسین جب مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو فرمایا من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ کچھ حسین کے ساتھ چلے. جو انانیت کا شکار ہے اور خود پسندی کا شکار ہے وہ کربلا کے قافلے میں نہیں چل سکتا. یہ ہے کربلا کے اس واقعے کا پیغام. جس انداز سے قافلہ یہاں تک پہنچا ہے، بھائی تھوڑا سا کبھی صحیح رہتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو پہلے ٹھیک تھا. ایک سلوات پڑھے ذرا محمد. ایک اور سلوات دیا کریں.
عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کمال ہے، اور عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے۔ بڑی عنایت، تھوڑا بولیے، بات کیجیے۔ عشق مجازی میں معشوق کو پا لیتے ہیں، بات ختم، اپنے عشق ختم۔ لیکن عشق حقیقی میں معشوق تک پہنچتے ہیں تو اب بات شروع ہوتی ہے۔ جب تک زلیخا کو عشق مجازی رہا تو زلیخا پیچھے پیچھے اور یوسف آگے آگے، اور جب زلیخا کو عشق حقیقی ہو گیا تو اب زلیخا آگے جاتی تھی اور یوسف علیہ السلام پیچھے جاتے تھے۔ آواز آئی اللہ کی، اے یوسف فلاں آبادی سے گزرو۔ جب اس آبادی سے گزرے تو وہ وہاں آبادی ہے جہاں زلیخا رہتی ہے۔ انہیں خبر ہوئی کہ یوسف آ رہے ہیں، گرتی پڑتی اٹھتی بیٹھتی، حال خراب، چہرے کا رنگ بدل گیا، چرنیاں پڑ گئی، کالی پڑ گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا، عصا ہاتھ میں لے کے اس مجمع میں آ کے کھڑی ہو گئی جہاں سے حضرت یوسف کی بگھی کو گزرنا تھا۔ جیسے ہی بگھی قریب سے گزری تو آواز لگائی اور وہ نام لیا جو گھر کا نام ہے اور بچپنے کا نام۔ تو اگر کوئی گھر کا نام اور بچپن کا نام پکارے تو پھر اپنا لگتا ہے۔ تو فوراً مڑ کر دیکھا تو ایک گرتی پڑتی عورت جس کے آنکھوں کا نور بھی کچھ کچھ تھا، وہ قریب آ کے کھڑی ہوئی۔ تو حضرت یوسف نے جب اسے ایک نگاہ دیکھا تو فرمایا، یا زلیخا الی ما کان ہناک، تمہیں اس حالت میں کس نے پہنچا دیا؟ تم تو ایسی نہیں تھی، تم تو مصر کی بہت حسین خاتون تھی۔ حضرت یوسف نے تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگی، حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو جیسے ہی کہا نا تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا، تو حضرت یوسف نے فرمایا، کیف لو رأیت نبیا کان فی آخر الزمان یقال له محمد، اگر تم نے آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جس کو محمد کہہ کے پکارا جائے گا، کانا احسن منی وجہا، وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا جب میرے اوپر تمہارا یہ حال ہے؟ تو کہنے لگی، صدقت یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ تو حضرت یوسف نے تعجب سے پوچھا، کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو کہنے لگی، حینما ذکرتہ، جب تم اس کا نام لے رہے تھے نا محمد محمد، وقع حبہ فی قلبی، تو اس محمد کی محبت میرے دل میں آ رہی تھی۔ اے یوسف، اب میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں تو مصطفیٰ سے محبت کرتی ہوں۔ محبت کرتی ہے، لہذا اب تم اس سے شادی کرو۔ اور جب عشق حقیقی سے آشنا ہو گئی تب حضرت یوسف وقت مانگتے ہیں تو زلیخا کہتی ہے، کچھ دیر بعد ملیں گے۔ یہ کیفیت ہو گئی۔ تو اگر ایک نبی کی گناہگار، توجہ، ایک نبی کی گناہگار بھی ہمارے نبی سے اور آخری نبی سے محبت کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع تو کوئی ایسا گناہگار نہیں ہے، یہ واسطہ دینے آیا ہے اللہ کو نبی کا، یا اللہ ہم سے کوتاہیاں اور گناہ ضرور ہوئے مگر تجھے واسطہ ہے تیرے آخری نبی کا، اس کے نام کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے۔ یہ عاشق اور معشوق کا عنوان ہے جسے نبی کی زندگی اور اللہ سے تعلق کہا جاتا ہے۔ اب یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ عاشق اللہ ہے یا عاشق نبی ہے۔ میں اس بحث کو اگر یوں مکمل کر دوں کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کا اپنے نبی سے۔ اس اللہ نے اپنے نبی کی شان میں جو کچھ نازل کیا اس کا بیان بڑا مفصل ہے، مگر میں جوانوں کو اور خطیبوں کو اور ذاکرین کو خاص طور پر علماء کچھ کہوں اور علماء کو سبق سناؤں، ان سے دعا لوں اور اہل دقت سے دعا چاہوں۔ عزیزان گرامی، قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے نبی کے اور علی کے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نبی کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ قاعدہ یہ ہے کہ علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور نبی کے۔ اور یہ قاعدہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قاعدہ نبی کا دیا ہوا ہے۔ ما عرف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور علی کے، نبی فرما رہے ہیں۔
ما عرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھ نبی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا الا اللہ وانا، یا اللہ علی کو جانتا ہے یا میں مصطفیٰ علی کو جانتا ہوں. تو یا نبی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے، یا علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. اور اگر ہمیں نبی کے فضائل سننے ہیں تو اللہ سے پوچھ رہے ہوں گے یا علی سے. اور اگر علی مولا کے فضائل پڑھنے ہیں تو اپنے ہاتھ کے فضائل نہیں پڑھنے. جی شاعری نہیں کرنی نثر میں، شاعری کریں شاعری میں. بعض لوگ ہیں جو نثر میں شاعری کر رہے ہوتے ہیں. نثر میں شاعری نہیں چلے گی بھائی. اگر مولا کائنات کے فضائل پڑھنے تو ہمیں اللہ سے پوچھنا ہوگا، یا علی مولا کے فضائل سمجھنے کے لیے نبی سے پوچھنا ہوگا. تو اللہ کیا کہتا ہے علی کے بارے میں اور نبی کیا فرماتے ہیں علی کے بارے میں، یہ ایک مکمل بحث ہے. اس وقت میرا مضمون جو ہے وہ نبی کی معرفت اور نبی کی عظمت پر کچھ دیر غور کرنا ہے. تو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تو بتا تیرا نبی کیسا ہے. پھر علی سے پوچھیں گے یا علی آپ بتائیں کہ آپ کا مولا نبی کیسا ہے. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کے کلام میں سے ایک آیت ایک جوان لے کر آیا کہ مولانا قرآن میں لکھا ہوا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی تم جیسا بشر ہے. میں نے کہا بیٹا اللہ نہیں کہہ رہا کہ نبی ہم جیسا بشر ہے. کہا نہیں مولانا قرآن. میں نے کہا نہیں اللہ نے نہیں کہا کہ نبی تم جیسا بشر ہے. مولانا سورہ کہف آخری آیت. میں نے کہا نہیں اللہ نے نہیں کہا کہ نبی تم جیسا بشر ہے. پھر کھول کے دکھا دیا مولانا آیت لکھی بھی آپ مانی نہیں رہے. میں نے کہا پڑھو اس آیت کو، اللہ نے کب کہا ہے کہ نبی تم جیسا بشر ہے. اگر بات یہاں پر روشن نہ ہو تو کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو کلام کسی اور کا ہے مگر اللہ نے قرآن بنا دیا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ ہی حضرت عیسیٰ کے ہیں. میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے. اللہ نے قرآن بنا دیا. السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. میرے روز ولادت پر سلام. قرآن ہے یہ. کسی میں جرأت ہے کہ کہہ رہا ہے میرے روز ولادت پر سلام. میرے روز رحلت پر سلام. یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. کسی میں جرأت ہے کہ کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے روز رحلت پر سلام. یہ کلام اللہ کا ہے مگر الفاظ اللہ کے نہیں ہیں. قرآن میں کوئی ایک آیت نہیں ہے جس میں لفظ کسی اور کا ہے مگر قرآن بنایا اللہ نے. الحمدللہ رب العالمین. یہ سب سے پہلی دفعہ ابو طالب نے کہا تھا. اللہ کو اتنا اچھا لگا پورا سورہ ہی الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے. کسی اور کیوں؟ کلام کسی اور کا ہو اور وہ قرآن بنا دیا جائے. اللہ اسے قرآن کی آیت بنا دے. اللہ اسے قرآن کہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مرضی ہے. اس آیت میں بھی اللہ کب کہہ رہا ہے کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے. جی قل تم کہہ دو میرے نبی کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اللہ نے کب کہا ہے؟ بات روشن ہے. میں اس ممبر پر بیٹھ کر اگر کہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں اور ایک دفعہ بھی نہیں 6 دفعہ کہتا ہوں 1 گھنٹے کی تقریر میں، اور یہ بچہ مجلس پڑھ کے جب باہر مجلس سن کر میری مجلس پڑھنے کے بعد اس کو سننے کے بعد جب یہ باہر جائے سامنے سے کوئی آتا ہوا نظر آئے، بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا جی مجلس سننے گیا تھا. کون پڑھ رہا تھا؟ کہتے مولانا جاہل پڑھ رہے تھے. تو کہیں گے بیٹا خبردار کوئی بات ہے، مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے. میں کیا کروں؟ وہ تو خود کہہ رہے تھے. کہنا اچھا خود کہہ رہے تھے پھر تم نہیں کہو. اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی مشہور آدمی، کوئی آدمی، یا میں مثال کو فرض کر رہا ہوں، کوئی اگر اپنے منہ سے کہے کہ میں جاہل ہوں تو کسی اور کو نہیں کہنا چاہیے. یہ خاکساری ہے، انکساری ہے، تواضع ہے. اور اگر آیت اللہ سیستانی کی طرف سے لیٹر آ جائے، آیت اللہ رہبر کی خامنائی کی طرف سے لیٹر آ جائے کہ شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہے تو یہی سند بن جائے. میں کہوں گا تو یہ خاکساری کہلائے گی، میرا بڑا کہے گا تو یہ سند بن جائے گی. اللہ نے کب کہا میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟ اگر اللہ کہتا تو پھر یہ سند بنتی.
یا اللہ یہ تو نبی کہہ رہے ہیں. کہا مجھے بھی تو دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں. کبھی یاسین کہتا ہوں, کبھی طٰہٰ کہتا ہوں, کبھی مزمل کہتا ہوں, کبھی مدثر کہتا ہوں. کملی اوڑھ کر آ جائے تو تمہاری ادا مجھے اچھی لگتی ہے. ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ مصلے پہ آ جاؤ, بستر چھوڑو مصلے پہ آؤ, مگر اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا, کبھی بستر پہ بھی چلے جائے. اللہ نے اپنے حبیب کا نام تک نہیں لیا ڈائریکٹ, کہیں جا محمد نہیں ہے قرآن میں. یا نوح ہے, یا ابراہیم ہے, یا موسیٰ ہے, یا زکریا ہے, یا یحییٰ ہے, مگر یا محمد نہیں ہے قرآن میں. محمد کہہ کے بات نہیں کرتا, کہتا یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی. اور اگر کبھی نام لیا تو کہا وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وما محمد الا رسول, اگر کبھی محمد نام بھی لیا تو نبی سے بات نہیں کر رہا, ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرا محمد رسول ہے. خود نبی سے نہیں کہہ رہا ہے اے محمد کہہ کے بات نہیں کرتا. یہ عظمت مصطفیٰ کا ایک حسین باب ہے. ہر نبی کا نام لیتا ہے, ڈائریکٹ آواز دیتا ہے اے فلاں اے فلاں, مگر نبی سے نہیں نام لے کر بات کرتا. یہ اللہ کا اپنے نبی سے پیار. اور آگے بڑھیں, علی سے پوچھتے ہیں کہ نبی کیسے ہیں. بتائیں گے تو علی, اس لیے کہ جو اور کوئی بتائے گا وہ پورا نبی نہیں بتا سکے گا. ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا ہو. بھائی سب کا احترام رہے. حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے شمائل نبی پر, انس بن مالک سے بھی روایات ہیں شمائل نبی کے اوپر. یہ بڑے معتبر نام ہے اور بڑا مشہور عنوان ہے ان کی زندگیوں کا. مگر کوئی 2 سال کا ساتھی ہے, کوئی 6 سال کا ساتھی ہے, کوئی 10 سال کا ساتھی ہے, یہ تو وہی بتائیں گے جو انہوں نے دیکھا ہے. ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا ہو اور اس وقت تک چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک کہ دفنا نہ دیا ہو, غسل و کفن نہ دے دیا ہو. تو علی مولا سے پوچھتے ہیں کہ یا علی بتائیے نبی کیسے تھے. اصحاب جمع ہے, آواز دے کر کہتے ہیں صف لنا نبینا یا امیر المومنین کاننا نرا, ہمیں نبی ایسے بتائیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب مولا نے نبی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. مولا علی نے فرمایا لکل عضو معجزۃ, اللہ نے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا. نبی کے بالوں کا معجزہ علی بیان فرما رہے ہیں, نبی کے ناخنوں کا معجزہ علی بیان فرما رہے ہیں, نبی کے لعاب دہن کا معجزہ مولا علی بیان فرما رہے ہیں. میرے اور آپ کے ناخن اگر تراش دیے جائیں تو ہمیں کٹے ہوئے ناخنوں سے کراہت آتی ہے. ہم انہیں کہیں دفنا دیتے ہیں, کہیں دبا دیتے ہیں, کہیں پھینک دیتے ہیں. مگر نبی نے ناخن تراش کر رومال میں باندھے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے آدھی رات اندھیرا تو تھا مگر رومال سے نور نکل رہا تھا. نبی کے ناخنوں سے نور نکل رہا تھا. میں اور آپ اگر لعاب دہن نکال دیں تو اس سے کراہت آتی ہے. محاورہ بھی بنا ہوا ہے تھوک کے چاٹنے کا محاورہ. یہ کراہت آتی ہے اگر لعاب دہن سے نکل جائے. نبی کا لعاب دہن اگر علی کو دے دیا جائے تو علی سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں. 27 سوال جوڑ کر لائے مولا کائنات کے پاس. مشکل ترین سوالات کے علی کسی سوال پہ کہیں گے مجھے نہیں آتا. 6 سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا. علی نے فرمایا میں بتاؤں کہ 7واں سوال کیا تھا. 8واں سوال کیا سوچ کے لائے. جب سارے سوالات کے جواب مولا علی نے دے دیے تو ایک شخص نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے. تو یہ برداشت نہیں کیا علی نے. فرمایا ھذا لعاب النبی, میرا علم تو لعاب مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری نے پانی پلایا, لا کر رکھا. حضرت نے فرمایا یہ پانی تمہارے یہاں. کہا یا رسول اللہ میرے گھر کا جو کنواں ہے وہ کڑوا ہے, اس کا پانی کڑوا ہے, کھارا پانی ہے. حضرت نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا. اٹھ کر تشریف لے گئے, کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے. دونوں پیر سرکار دو جہاں نے کنویں کے اندر ڈال دیے. پانی پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آیا. نبی کے پیروں کا بوسہ دے کر اتنا میٹھا ہوا کہ شہد سے زیادہ میٹھا شمار ہوا. نبی کے فضائل. توجہ ہے آپ حضرت کی. مولا علی سے پوچھا گیا یا علی بتائیں نبی کی آنکھیں کیسی تھی, سرکار کے کان مبارک کیسے تھے. تو
ایک ایک عضو کا مولا علی نے تعارف کروایا ہے. میں بہت دیر بول چکا ہوں, مجھے کچھ مسائل بھی پڑھنے ہیں, ورنہ اگر صرف چہرہ مبارک جو مولا علی نے بتایا ہے نا نبی کا, کہ نبی کے بال کیسے تھے, بھویں کیسی تھی, پلکیں کیسی تھی, سرکار کی ناک مبارک کیسی تھی, بلا تشبیہ سرکار کے لب کیسے تھے جی, تو اگر ان پر ہی بات کی جائے تو بہت وقت چاہیے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ نبی کی ناک کیسی تھی؟ فرمایا انفہ لم یشم رائحۃ کریہا, نبی کی ناک کبھی بدبو سونگھتی نہیں تھی. سبحان اللہ, نبی کی ناک کبھی بدبو نہیں سونگھتی. میں ایک جگہ کھانا کھانے گیا, کھانا کھا کے واپس آیا تو ایک صاحب کہنے لگے آپ فلاں کے گئے تھے کیا کھانا کھانے؟ میں نے کہا ہاں گیا تھا. کہنے لگے وہ تو رشوت لیتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہنے ہاں 1 لاکھ تنخواہ ہے اور 5 لاکھ گھر کا خرچہ ہے. تو میں نے کہا میں تنخواہ کے پیسوں سے کھانا کھا کے آیا ہوں. بھائی تمہیں برائیاں نظر آتی ہیں لوگوں کو, اچھائیاں نظر نہیں آتی. نبی کو برائی نظر ہی نہیں آتی تھی. نبی کے امتیوں سے بات کر رہا ہوں, سرکار لوگوں کی برائیاں نہیں دیکھتے تھے, اچھائیاں دیکھتے تھے. یہ ہمارے ہاں ذاکرین کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اگر ہم اچھائیاں دیکھنا شروع کر دیں. ہمارے ہاں ماتمی سنگتوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر ہم اچھائیاں دیکھنا شروع کر دیں. ہمارے ہاں علماء کا تناؤ اگر کہیں ہے تو ختم ہو جائے گا اگر اچھائیاں دیکھنا شروع کر دیں. خدا کے واسطے 2 4 5 سال تک صرف اچھائیاں دیکھ لو, قوم ترقی کرتی چلی جائے گی, برائیاں خود ختم ہو جائیں گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نبی مکرم بدبو سونگھتے ہی نہیں تھے, نبی کی ناک کو بدبو آتی نہیں تھی. اچھائیاں بھی تو ہوگی نا کسی میں, یا ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں؟ دنیا میں کوئی نہیں ہے جس میں کوئی اچھائی پائی جائے. نبیوں کو اللہ کہتا تھا جاؤ کسی کی برائی ڈھونڈ کے لاؤ, اور وہ کسی کی برائی آ کے بتاتے نہیں تھے کہ ہمیں برائی نظر نہیں آ رہی, ہمیں تو اچھائی ہی ہے. اس برائی میں بھی کوئی حسن پایا جاتا ہے کبھی کبھار. وہ جو کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر بھی مثبت پہلو پایا جاتا ہے. لہذا نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے, توجہ چاہوں گا, فرماتے ہیں اگر کسی, تھوڑا تھک رہے ہیں آپ, ذاکرین میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی, علماء میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی. فلاں سنگت کا آپ کا تعلق فلاں سنگت میں نہیں ہے مگر اس میں کوئی اچھائی تو ہوگی. سنیوں میں کوئی اچھائی تو ہوگی. خدا کے واسطے کیا اہل سنت میں یہ اچھائی کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں؟ کیا اہل سنت میں یہ حسن بہت نہیں ہے کہ وہ نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور خاتمیت کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا اہل سنت میں یہ حسن نہیں ہے کہ وہ مولا علی کو مولا علی بولتے ہیں؟ کیا اہل سنت میں یہ حسن نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ اہل سنت میں ہزاروں حسن پائے جاتے ہیں, تو میں برائیاں کیوں دیکھ کر لیے پھر رہا ہوں؟ مجھے ان کے اچھائیوں اور خوبیوں کو دیکھنا ہے. مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی کہ اتحاد امت مسلمہ کانفرنس کے عنوان سے علامہ شیخ جواد حسین کی 23ویں برسی اس عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے جامعہ العسکریہ ہنگو کے اندر 7 نومبر کو بروز اتوار, چند دن بعد, یعنی تقریباً 6 دن کے بعد. آپ سب سے توقع ہے علماء کو, میں بھی گزارش کر رہا ہوں, آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ اس اجتماع میں شرکت کریں. جب آپ اس انداز سے کسی قومی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں تو ایک تو اپنا قومی وقار بڑھتا ہے اور دشمن کے حوصلے خطا ہوتے ہیں. اور پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے جو ہماری دشمنیوں کا ٹائٹل لیے پھر رہے ہیں. انہیں بھی ان کو چہرہ دکھانا ہے, آئینہ دکھانا ہے.
اور انشاءاللہ ان کی بھی عقلیں ٹھکانے لگیں گی، اور ادارے بھی انہیں پہچان چکے ہیں، اور سنی بھی انہیں جان چکے ہیں۔ سنی انہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائیں۔ جی، سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ وہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائیں۔ الحمدللہ وہ یہ بولتے رہے اور بولتے رہے، لیکن ہم علی ولی اللہ کا کلمہ ہر گھر میں پہنچانے والے ہیں۔ مل کر کہیں لبیک یا حسین، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ اگر نبی کسی جانور پر بیٹھ جاتے تھے، نبی کے بیٹھنے کی برکت سے نہ وہ سواری بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ مصائب ابھی نہیں پڑھ رہا، لیکن صرف باب مصائب کا ایک اشارہ ہے۔ گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جو گھوڑا باندھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ میری بات کو مانیں گے۔ 25 سال میں گھوڑا بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے۔ 6 سال کا تو جوان گھوڑا ہوتا ہے، 25 سال میں بوڑھا ہو جاتا ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، پھر سے کھایا نہیں جاتا، ہضم نہیں ہوتا تو مر جاتا ہے۔ 25 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے۔ نبی کا گھوڑا 50 سال بعد بھی کربلا میں جوان تھا، نبی کی برکت کی وجہ سے۔ یہ ذوالجناح پسر سعد نے کہا تھا کوئی سے تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ پسر سعد کی عمر 58 برس لکھی ہے کربلا میں۔ 50 سال کے بعد کربلا میں یہ گھوڑا امام حسین کا ذوالجناح جوان ہے۔ نبی جس سواری پر بیٹھتے تھے، میں نے دلیل کے طور پر بات کی ہے، فرماتے ہیں جس سواری پر نبی بیٹھ جاتے تھے، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی۔ جنگ خیبر فتح ہوا، خلاء خیبر فتح ہوا، جنگ خیبر فتح ہوئی، جنگ جیتی، جانور لائے گئے مال غنیمت میں، مال اور اسباب لایا گیا۔ ان جانوروں میں ایک گدھا بھی تھا، اور سب جانور لائن سے باندھ کر کھڑے کیے گئے تھے، اور نبی کرسی ڈال کر تشریف فرما تھے اور امور دیکھ رہے تھے، معاملات کو دیکھ رہے تھے، نظارت فرما رہے تھے سرکار دو جہاں، کہ دیکھا کہ وہ گدھا رسی چھڑانا چاہتا ہے اور نبی کی طرف لپکنا چاہتا ہے۔ سرکار نے اپنے ایک صحابی محترم کو آواز دے کر کہا اس کی رسی چھوڑ دو، دیکھو یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ جب اس کی رسی کھولی گئی تو وہ دوڑتا آیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا، اور اپنی زبان میں کہا جو نبی نے سمجھا، کہنے لگا کہ ہمارے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے، یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے آپ سواری کرنے یا علی سے کہیں میرے اوپر بیٹھ جائے۔ مولا نبی نے اس پر سواری فرمائی، وہی خیبر کے میدان میں کچھ حضرت نے چند قدم اس کے اوپر بیٹھ کر اس پر سواری فرمائی، اور پھر فرمایا آج کے بعد یہ مجھ سے منسوب ہے، اور نبی نے اس کا نام یافور رکھا۔ نبی کے جانوروں میں ایک گدھا جس کا نام یافور ہے، یا عین فے واو رے، یافور۔ نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا سمجھدار تھا کہ اگر نبی اس کی پشت پر کوئی سامان رکھ کر کہتے تھے جاؤ فلاں کو لے کر آ جاؤ، تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا، اور اگر فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا جس کا نام نبی نے لیا ہوتا تھا۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، جو نبی کی بات کو سمجھے تو اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟ بس میں نے عزیزوں بہت دیر لگا دی آپ کو، بہت وقت لے لیا آپ کا۔ جب میں تو سمجھ رہا ہوں آپ تھک رہے ہیں۔
كده تقولش بدك ده صوتا قولوا تمسيو عظيم زكاته غنا ماذا هذا الكلام ده كلام اوزر بس كده كيف بدك خيبر نبی کے فضائل میں اہل سنت نے تو ایک پورا باب قائم کیا ہے. ہمارے یہاں بھی تھوڑی بہت بات ہوئی ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. ہمارے یہاں بھی بات ہوئی ہے اس موضوع پر، علماء نے بات کی ہے. لیکن اہل سنت نے تو اس باب میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا. اور شاید سرکار کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ سایہ اندھیرا ہوتا ہے اور نور سے اندھیرا صادر نہیں ہوتا. اور پھر میں یہاں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا، وہ یہ کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہا جاتا ہے. جو ساتھ ساتھ جڑا رہے، جو ہمیشہ ساتھ رہے. فرمایا جب وحی نازل ہوئی، یا رسول اللہ میں نے ایک آواز سنی، سمیت رنتن حین نزل الوحی. اور علی فرماتے ہیں جب وحی نازل ہوئی تو میں نے رونے کی آواز سنی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رونا کس کا ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ فرمایا حضرت شیطان. اے علی یہ شیطان ہے، جب وحی نازل ہوتی ہے تو یہ شیطان روتا ہے. اور پھر فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع، تم جو سنتے ہو وہی ہے جو میں سنتا ہوں. ترا ما ارا، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. یعنی اللہ نے نبی کی نبوت پر اپنے ساتھ جسے گواہ رسول بنایا ہے اسے علی کہا جاتا ہے. اور علی مولا کی عظمت کی بات یہ ہے کہ علی کہیں گے کہ یہ نبی ہے. علی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے. نبوت لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. عنوان نبوت نبی مکرم کو دیا جا رہا ہے. خبردار ان لوگوں کا پیچھا، ان لوگوں سے بات ہی نہ کریں، بحث ہی نہ کریں جو یہ بات کرتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے. ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. پہلے تو انہیں کہا کریں تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کا وجود ہی نہیں تھا. اس وقت بھی ہمارے نبی ہیں. خود فرما رہے میں اس وقت نبی ہوں کہ جس وقت آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں ہے. اور حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن کے اندر؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. میں تمہیں رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو یہ رسول ہے. وہ تو پیغمبر رسول یاد کر رہے ہیں نبی مکرم. تو یہ اس وقت بھی رسول ہیں، اس وقت بھی نبی ہیں. ہاں اعلان نبوت اور ہے اور ایجاد نبوت اور ہے. ایک شخص لے کر آ گیا قرآن کی آیت تطہیر میرے مولا صادق کے پاس. مولا قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اہل بیت کی تطہیر کا اعلان ہو رہا ہے، یعنی 9 ہجری میں اہل بیت پاک ہوئے. مولا صادق کے چہرے پہ بل آ گئے. حضرت نے فرمایا آیت تطہیر کے نازل ہونے پہ اہل بیت پاک نہیں ہوئے، جیسے سورہ توحید کے نازل ہونے پہ اللہ ایک نہیں ہوا ہے. سورہ توحید اعلان توحید کر رہی ہے، توحید ایجاد نہیں کر رہی ہے. ایسے ہی آیت تطہیر اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے، مگر اہل بیت تو اس وقت سے طاہر ہے جب سے اللہ نے انہیں بنایا ہے. لہذا نبی کے فضائل بنام علی اور بزبان علی سنیں گے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. فرماتے ہیں طبیب دوار بطب، ہمارے نبی اوزار طبابت کو لے کر مریضوں کو ڈھونڈنے نکلتے تھے. وہ طبیب نفوس امت تھے، وہ انسانیت کے دلوں کے طبیب تھے. اور طبیب بھی ایسے جو مریضوں کو ڈھونڈے. طبیب 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مطب کھول کے بیٹھتے ہیں تاکہ مریض ان کے پاس آئے، اور کچھ طبیب ہوتے ہیں جو مریضوں کو ڈھونڈ کر ان کا علاج کرتے ہیں. سیرت مصطفیٰ کا حسین باب یہ ہے کہ مریضوں کو ڈھونڈو اور ان کا علاج کرو. کنویں کا پانی نہ بنو جو ہر پیاسا تمہارے پاس آئے، کبھی چشمے کا پانی بھی بن جاؤ، کبھی دریا کا پانی بھی بن جاؤ. تم بھی کسی کے پاس چلے جاؤ، ہمیشہ کوئی تمہارے پاس ہی کیوں چل کر آئے.
یہ نبی کی سیرت کا ایک حسین باب ہے. اللہ ہمیں نبی کی سیرت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. کربلا میں حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں. صبح عاشور سے عصر تک میرے مولا نے لاشیں اٹھائی. سارے لاشیں حسین نے اٹھائے مگر حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی حسین نے خود اٹھائے ہیں. اگر کوئی بڑھ کر کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے. جون جیسے غلام کا لاشا اٹھایا. حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا اٹھایا. آپ اولاد والے بیٹھے ہیں نا، آپ اولاد والے بیٹھے ہیں نا. اگر بیٹا باپ کو اس حالت میں پکارے کہ بیٹے کا دم نکل رہا ہو اور وہ باپ کو مدد کے لیے پکارے تو باپ کتنی جلدی جائے گا مدد کرنے کے لیے؟ کتنی جلدی باپ جائے گا؟ جب حضرت حر کے بیٹے علی ابن حر نے اپنے بابا کو پکارا، کربلا کے شہیدوں میں پہلے شہیدوں میں نام ہے علی ابن حر، تو جب آواز دی نا اس نے بابا میری مدد کیجئے، کتنی جلدی حر پہنچے ہوں گے اپنے بیٹے کے لاشے پر. سنیں گے حسین پہلے سے موجود تھے. امام نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تھا. پڑھ کر حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا یہ غلام زادہ ہے. فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. جب مجلس میں آپ بلند آواز سے ہوتے ہیں اہل بیت امام صادق دعا دیتے رونے والوں. فرمایا اجرکم اللہ، فرمایا جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. میں پریشان تھا یہ سوچ سوچ کر کے حسین مولا نے تو قاعدہ دیا ہے نا کہ جوان کی میت، اور استحبابی اور کراہت کی گفتگو بھی ہے کہ باپ جوان بیٹے کی میت نہ اٹھائے. تو حسین نے علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو مجھے تسلی ہوئی کہ جب حافظ کفایت صاحب اور نقد صاحب سے یہ میں نے مصائب سنے، نقد صاحب فرماتے ہیں کہ جب حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو برابر میں سے سلام کرنے کی آواز آئی. اب جو مولا حسین نے مڑ کے دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، نہیں معلوم پھر کبھی حاضری آپ کی خدمت میں حاضری ہو. بہت مدت کے بعد حاضری کی توفیق ہوئی ہے. حسین مولا نے لاشیں بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. وہ 4 لاشوں کے نام سن لیجئے جس پر حسین بہت روئے. ان میں پہلا لاشا قاسم کا لاشا، اپنے یتیم بھتیجے کا لاشا. جب حضرت قاسم نے آواز دی نا چچا میری مدد کیجئے، تو حسین گھوڑے پر بیٹھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، تم نے میرے قاسم کو اکیلا سمجھا ہے. دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے تو یہاں کے گھوڑے وہاں چلے، وہاں کے گھوڑے یہاں آئے، پر ایک آواز بار بار آنے لگی چچا میری مدد کیجئے. جب حسین پہنچے ہیں نا اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو لاشا پامال ہو چکا تھا. رونے والوں کربلا میں 2 بدن پامال ہوئے ہیں. کربلا میں 2 بدن پامال ہوئے ہیں، ایک حسین کا بدن، ایک قاسم کا بدن. فرق یہ ہے کہ ایک زندگی میں پامال ہوا اور ایک شہادت کے بعد پامال ہوا.
جب پہنچے نا خیمہ گاہ کے قریب، ساری بیویاں استقبال کر رہی ہیں، مگر جناب قاسم کی والدہ نظر نہیں آ رہی، حضرت بی بی ام فرما نظر نہیں آ رہی، امام حسن کی زوجہ نظر نہیں آ رہی۔ تو جناب زینب سے پوچھا بہن بھابھی کہاں ہے؟ فرمایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی۔ اب جا کر دیکھا ساری بیویوں نے تو کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا، جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئی وہاں بی بی جہاں حضرت قاسم کا لاشا رکھا ہوا، لاشے کو دیکھ کر فرمانے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دو۔ امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا، گھوڑوں کی ٹانگوں سے تار تار ہو گیا، مگر ایک ماں کی آرزو تھی۔ کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا بی بی کو دے دیا، بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، یہ قافلہ اسیر ہو کے کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں زندان میں رہا، زندان سے رہائی ملی تو کچھ تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا، جب مدینہ آئی نا فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ، بی بی فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کے قبر پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے۔ ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، آج ہم وہ نام سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ عباس کا لاشا۔ بہت روئے ہیں عباس کے لاشے پر، اپنے بھائی کا لاشا مڑ مڑ کر دیکھتے رہے۔ سکینہ کو کیا بتائیں کہ عباس کو کہاں چھوڑا ہے؟ اجر کمل اللہ، اجر کمل اللہ۔ تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا، حضرت علی اکبر کا لاشا حسین نے اٹھا لیا مگر اٹھتا نہیں تھا۔ چوتھا لاشا سنیں گے، مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ چوتھا لاشا بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، ہی بتسلیم نے ازادارو اجر کمل اللہ، اجر کمل اللہ، اجر کمل اللہ۔ پانی پلانے لے کے گئے تھے امام حسین، علی اصغر کو پانی تو نہیں دیا، ایسا تیر گلے میں مارا جو ماں دیکھے گی تو مر نہ جائے۔ اجر کمل اللہ، اجر کمل اللہ۔ بابا کا دامن ڈال دیا بچے کے لاشے پر، لاشا لے کے چلے۔ اجر کمل اللہ۔ آج محرم تھی، محرم کی 8 تاریخ تھی۔ ایک جوان نے مجھے آ کر کہا مولانا میں مچھلی کھانا چاہ رہا تھا، میری دادی نے مجھے روک دیا کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو مولانا سے پوچھوں گا حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے، تو مولانا آپ اگر اجازت دیں گے تو میں محرم میں 9 محرم کو مچھلی کھانا چاہتا ہوں، تو میں مچھلی کھا لوں۔ تو جیسے ہی اس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، مجھ سے نہیں پوچھو، اپنی دادی کی بات مان لو، اپنی دادی کی بات مان لو، محرم میں مچھلی نہیں کھاؤ۔ کہنے لگا مولانا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مان لو دادی کی بات، اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے